ہمارے سربراہ اور اس سارے قافلے کو چلانے والے ہمارے روح رواں مکرم و محترم جناب لائن قیصر علی وارثی صاحب، میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ جب بھی ڈاکٹر صاحب کو بلوایا جائے اپنی دونوں مصروفیات باوجود یہ کہ ان کی ہاسپٹل کی بھی مصروفیات ہیں، اپنا کلینک بھی ہے، ساتھ چیمبر آف کامرس کی بھی ان کی مصروفیات ہیں، ساتھ ان کی دینی مصروفیات بھی ہیں، ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور جیسے ہمارے آپ صاحب ابھی فرما رہے تھے، اور جب میں نے شروع میں بھی اپنی تمہید میں بھی عبدالرشید صاحب یہی بات کی کہ اس وقت المیہ ہمارا یہ ہے کہ بہت بڑے نمازی ہیں، بہت بڑے حاجی ہیں، لیکن حقوق العباد کے اندر ہمارے معاشرے میں ماننا پڑے گا ہمیں یہ کمی ہے۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ انشاءاللہ مزید واضح کریں گے کہ حقوق العباد کا اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کتنا مقام ہے، اور یہ سب سے بڑی خوشی کی بات جو ہے یہاں پہ کہ یہ جتنے نابینا افراد ہماری اس ٹیم کا حصہ ہیں، حافظ طارق صاحب کی محنت ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم آ کے ہماری مدد کرو، عام لوگوں سے بھی، عام عوام سے بھی، اور گورنمنٹ سے بھی، حکومت سے بھی، اور آپ ہمارے اس علاقے میں ڈاکٹر صاحب یہ الحمدللہ اسکوٹ نجیب اللہ کا اعزاز ہے کہ کوئی نابینا بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا الحمدللہ۔ یہ حافظ طارق صاحب کی محنت ہے اور ان سارے حضرات کا اخلاص ہے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی ثابت ہیں۔ جیسے ہم سلطان نے ذکر کیا کہ اس بیماری کے اندر بھی وہ کوٹ نجیب اللہ کے مین بازار میں ریڑھی لگا کے سبزی فروٹ بیچ کے اپنا گزارا کر رہے ہیں، خودداری کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی مشن ہے کہ ہمارے یہ نوجوان، یہ بوڑھے، یہ کم از کم خودداری کی زندگی گزارتے ہوئے اپنے گھر بار کو چلا سکے۔ اور جیسے حافظ صاحب نے کہا، انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت نے کوٹا مقرر کیا ہوا ہے نابینا افراد کے لیے، اپاہج افراد کے لیے، کہ ان کو سرکاری ملازمتوں میں اتنا کوٹا ہے۔ تو یہ پنجاب میں تو یہ چل رہا ہے، ابھی حافظ صاحب نے بھی جیسے بتایا تھا، لیکن KPK میں نہیں چل رہا۔ ابھی ہم نے یہاں اپنے ولیج کونسل اور یونین کونسل کے نمائندوں کو بلایا تھا، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایسے پروگراموں میں یہ حضرات نہیں آتے۔ میں میڈیا سے کہوں گا ہماری یہ بات ان تک پہنچائیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم حقوق العباد کی بات ہی نہیں کر رہے تھے، جب ہم حقوق العباد کی طرف لوگوں کو لاتے ہی نہیں، تو کسی کو کیا پتا چلے گا ان کا کیا مقام ہے۔ آج سے 1400 سال قبل خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اہمیت بتا دی تھی کہ آپ علیہ السلام سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام امیرزادوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی لاٹھی کے سہارے سے تشریف لائے اور آگے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے دین کی بات بتائیں۔ ایک طبعی تقاضا ہے، جب انسان کسی جگہ مصروف ہو تو کوئی اور آ جائے تو تھوڑی سی ناگواری ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو ناگوار گزرا کہ میں سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں بڑوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور یہ نابینا آ گئے بات کرنے کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام کی اس نوعیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو آیات دے کے بھیجی کہ جاؤ جا کے دنیا کو بتا دو کہ یہ امیرزادے، یہ دنیا والے، یہ بادشاہ، یہ شہزادے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے نزدیک اگر اہمیت ہے تو اس غریب لاچار نابینا صحابی کی ہے۔ قیامت کی صبح تک مسلمان جب تک یہ سورت پڑھتے رہیں گے ان کو یہ احساس ہوتا رہے گا کہ ان حضرات کا مقام کیا ہے۔ تو آج یہاں ان کو اسی لیے ہم نے بلوایا تھا۔ آپ سب سے میں نے پوچھا